وہ شخصیت ہیں جنہوں نے گزشتہ سے پیوستہ برس یہ کتاب اس کا مطالعہ شروع کیا اور اس کتاب کے مطالعے میں انہوں نے 52 سے 53 قرآن پاک اس برس اب تک پڑھ لی ہیں۔ پہلے میں نے 40-45 سال بس کی کنڈکٹری کی ہے۔ رمضان شریف میں تقریباً 8 قرآن پاک میں نے ختم کی ہے۔ 2 سال پہلے ایسا کیا ٹرننگ پوائنٹ تھا آپ کی زندگی میں؟ قرآن پاک بھی میں نے مسجد سے جا کے لیا ہے، میرے پاس نہیں پیسے تھے، میں نہیں لے سکتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عمر چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عظیم پاکستان۔ خواتین و حضرات، اسے میری خوش بختی کہہ لیجئے یا اسے آپ یہ کہہ لیجئے کہ میری قسمت میں یہ تھا کہ محمد اشرف صاحب آج غریب خانے پر حاضر ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے گزشتہ سے پیوستہ برس یہ کتاب اس کا مطالعہ شروع کیا اور اس کتاب کے مطالعے میں اس قدر غرق ہیں اور اس قدر ماشاءاللہ سے قرآن مجید کو دل سے پڑھتے ہیں اور اتنا زیادہ اماؤنٹ میں پڑھتے ہیں، نوافل کی اتنی زیادہ اماؤنٹ میں پڑھتے ہیں، نمازوں کی پابندی اس انداز سے کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جس وقت سنتا ہے تو وہ انگشت بادندہ رہ جاتا ہے اور وہ ان کا گرویدہ ہوئے بغیر نہیں رہ پاتا، یا ان کو یہ بات کہے بغیر نہیں رہ پاتا کہ بابا جی میرے لیے ذرا دعا کیجیے گا۔ ظاہر ان کا خاندان ہے، اس کے اندر ایک بیٹا تھا جو کہ ایک اسپتال میں جسے ذہنی امراض کا یا اسپتال کہا جا سکتا ہے وہاں داخل تھا۔ ان کے اس عمل کے شروع کرنے کے بعد وہ بچہ دفتن اسے آپ معجزہ کہہ لیجئے یا اسے کرشمہ کہہ لیجئے، وہاں سے وہ ٹھیک ہوتا ہے اور وہ اسپتال والے اسے ڈسچارج کر دیتے ہیں، اسے ریلیز کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصہ وہ واپس آ کر اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہے۔ یعنی ان کی زندگی میں معاشی مسائل اور معاشی معاملات کے بعد جو ایک بہت بڑی سر فہرست مسئلہ تھا اپنی اولاد کے حوالے سے، اپنے جوان بیٹے کے حوالے سے، وہ کافی حد تک حل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ چور چوری سے گیا لیکن ہیرا پھیری سے نہیں گیا۔ اگین ظاہرہ جو نشہ تھا اس نے دوبارہ سے اس کو ابھارا اور وہ تمام تر جو معاملات جس میں وہ پہلے تھا، جس کی وجہ سے اس کو ذہنی امراض کے اسپتال میں داخل کروایا تھا، وہ دوبارہ سے ان معاملات میں چلا گیا۔ انہوں نے 52 سے 53 قرآن پاک اس برس اب تک پڑھ لی ہیں اور یہ کتنے مزید پڑھتے رہے ہیں، گزشتہ برس کتنے پڑھے، اس سے پچھلے برس انہوں نے کتنے پڑھے، یہ تمام طرح تفصیلات ان سے جانتے ہیں اور پھر ہم اینڈ میں ذرا کچھ بتاتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام جی۔ بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بتائیے گا کہ کب شروع کیا قرآن مجید کے ساتھ یہ دوستی کا سفر؟ یہ سفر میں نے 2020 سے کیا ہے، تقریباً اپریل سے پہلے میں نے 40-45 سال بس کی کنڈکٹری کی ہے۔ اس میں نہ میں نے نماز پڑھ سکتا تھا نہ میں قرآن پاک پڑھا۔ میرے گھر میں ہمیشہ لڑائی رہتی تھی کہ آپ رمضان شریف میں بھی قرآن پاک نہیں پڑھتے، لیکن میں نے جب سے یہ یہاں نوکری کیا نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں یہاں آیا ہوں۔ اب میں سال میں تقریباً 52-53 قرآن پاک جو قرآن پاک میں پڑھتا ہوں۔ رمضان شریف میں تقریباً 8 قرآن پاک میں نے ختم کی ہے۔ اس کے بعد ہر مہینے میں 4-5 یہ قرآن پاک میں ختم کرتا ہوں۔ 2 سال پہلے ایسا کیا ٹرننگ پوائنٹ تھا آپ کی زندگی میں کہ آپ نے کہا کہ بھائی میں نے اب سے جو ہے یہ قرآن مجید اور نماز اور نوافل یہ سب چیزیں پڑھنی ہیں؟ وہ اس طرح کہ جو بیٹا تھا نشہ کرتا نا، یہاں پر وہ بہت زیادہ نشہ کرنے لگ گیا تھا۔ میں نے اپنی ملازمت کو خیر بات کہہ کے اس کی جگہ پر آ کر میں یہاں ملازمت کی ہے۔ ٹھیک ہے کہ چلو میں اسے ہسپتال میں داخل کرا دیتا ہوں، اس کی جگہ میں آ جاتا ہوں۔ لیکن جب یہاں آ کر میں بیٹھا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا، میرے میں کچھ نہیں تھا۔ قرآن پاک بھی میں نے مسجد سے جا کے لیا ہے، میرے پاس نہیں پیسے تھے، میں نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے مسجد جا کے مولوی صاحب سے کہا کہ مجھے قرآن پاک چاہیے کہ میں نے قرآن پاک پڑھنا ہے، انہیں کہا لے جائیں۔ صبح آپ کتنا پڑھتے ہیں، دوپہر کو کتنا، شام کو کتنا؟ صبح کو میں سورہ یاسین پڑھتا ہوں، سورۃ الرحمن پڑھتا ہوں، سورۃ مزمل پڑھتا ہوں، سورۃ فجر پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد والضحیٰ سے لے کر سورۃ ناس تک میں پڑھتا ہوں۔ یہ صبح آپ کی روٹین؟ یہ صبح روٹین ہے میری۔ اس کے بعد 3 سپارے میں نے اس کے علاوہ صبح ہی پڑھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، نماز پڑھ کے فجر کی۔ اور یہ کتنی ٹائم لگتا ہے آپ کو؟ صبح کتنے بجے شروع کرتے ہیں؟ میں صبح سردیوں میں تقریباً 4:30 بجے اٹھتا تھا۔ اب جو روٹین ہے میری وہ ہے 2:30 بجے کی۔ 2:30 بجے میں اٹھتا ہوں، پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ تہجد کے وقت پہلے میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد پھر میں یہ قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد جا کر مسجد میں فجر کی نماز ادا کرتا ہوں، اس کے بعد پھر قرآن پاک پڑھتا ہوں۔
یعنی جو 3 سپارے ہیں نا وہ مجھے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. دوپہر کو آ کر میں آدھا سپارہ مینو کے ساتھ پڑھتا ہوں. یہ میری روٹین ہے, یہ میری روٹین مینو کے ساتھ ہے. شام کے ٹائم رات کو جب میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں اس وقت سورہ یاسین پڑھتا ہوں, سورۃ محمد پڑھتا ہوں, سورۃ واقعہ پڑھتا ہوں, سورۃ ملک پڑھتا ہوں, اور اس کے بعد سورۃ مزمل پڑھتا ہوں. ان کے بعد سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی 2 آخری آیت آمن رسول سے لے کر بالکل ایسے یہ میں پڑھتا ہوں. یہ میری روٹین ہے. تو یہ تقریباً دن کے 4, 4.5, 5 سپارے بن جاتے ہیں. ہاں, یہ بن جاتے ہیں. جس دن جمعہ ہو اس دن سورۃ کہف اور سورۃ جمعہ, صحیح ہے, یہ اس کے علاوہ پڑھتا ہوں, یہ اضافی پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت دے جی. درخواست ہے ہمارے لیے بھی کہ آپ دعا کیجیے گا. خواتین و حضرات, اس پروگرام کی ریکارڈنگ کا مقصد کوئی ریاکاری نہیں ہے. اس پروگرام کی ریکارڈنگ کا مقصد یہ دکھانا نہیں ہے کہ یہ کتنے صوفی ہیں, میں کتنا اچھا ہوں کہ میں ان کا پروگرام آپ سب تک پہنچا رہا ہوں. اس پروگرام کا مقصد آپ سب کو قرآن کی جانب, نماز کی جانب, اذکار کی جانب, للہیت کی جانب موٹیویٹ کرنا اس کا ایک مقصد تھا. اور دوسرا مقصد اس کا یہ ہے خواتین و حضرات کہ میرے ساتھ اس وقت جو بابا اشرف موجود ہیں, یہ ایک نجی کمپنی ہے سمز کی, موبائل فونز کی. وہاں چوکی دارے کا کام کرتے ہیں, وہاں پر دیکھ بھال کا, رکھوالی کا کام کرتے ہیں. اور اس جاب میں ان کو ایج یہ حاصل ہے کہ یہ اس جاب کے ساتھ ساتھ اپنی اس روٹین کو جنہوں نے ابھی آپ سب کے گوش گزار کی, وہ اپنی روٹین جو ہے اس کو ساتھ ساتھ چلاتے رہتے ہیں. کوئی بھی شخص جو کسی بھی اعتبار سے ان کو ملازمت دے سکتا ہے, جس میں شرط یہ ہے کہ ان کی یہ والی جو روٹین ہے, جس کے اندر ان کے قرآن پاک پڑھنے کی روٹین, جس کے اندر ان کی نمازوں کی روٹین, وہ ڈسٹرب نہ ہو. چونکہ انہوں نے اپنی عمر کا ایک لمبا حصہ کنڈکٹری اور ہاکری میں گزارا, جس کے اندر ذرا یہ ان تمام تر معاملات سے منقطع رہے. یہ چاہتے ہیں کہ اس کا کچھ نہ کچھ ازالہ ہو سکے. لیکن میں یہ پرسنل بہاف پر گزارش کر رہا ہوں کہ ملازمت کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص یا ان کو کچھ بھجوانا چاہے, کسی بھی صورت میں بھجوانا چاہے, تو ان کا نمبر ان سے پوچھ کے میں اس وقت آپ کی اسکرین پر لگا رہا ہوں, آپ ان کی کچھ مدد کیجیے. بابا جی اپنا نمبر جو ہے وہ آپ بتا دیں. 0314 310 4876. ٹھیک ہے. خواتین و حضرات, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. اگر آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس شخصیت کے, جس اللہ رب العزت کے یہ دوست ہیں, ولی ہیں, وہ انشاءاللہ بروز محشر اور دنیا میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اللہ حافظ.